کہ ایک مختلف مبینہ طور پہ فوٹیجز چل رہی ہیں اور تصویریں اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں. ایک جو سیول سیشن جج ہوتا ہے یا ایڈیشنل سیشن جج ہے وہ کیا پولیٹیکل جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کر سکتا ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فوٹیجز میں کچھ مریم نواز کے ساتھ جو ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب مریم کے ساتھ ملاقات کی ہے اور پہلے یہ ملاقات ایک مری کے ایک بڑے گیسٹ ہاؤس میں ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف فوٹیجز نظر آ رہی ہیں جس میں لندن میں نواز شریف کی طرف سے بڑا ایک لگژری قسم کا جو کھانا اور ڈنر دیا گیا ہے ایک سیشن ایڈیشنل سیشن جج کو. تو کیا یہ جو ججز ہوتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں؟ جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانون دان جناب سعید صدوزئی صاحب جو کہ آج کل آپ کو ہمیشہ جو پاکستان ILF کو لیڈ کرتے ہوئے خاص کر جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہاں پہ وکلا تحریک ہو اس کو ہمیشہ جو ہے آپ کو ثابت قدم اور پیش قدم آپ کو آگے دکھائی دیتے ہیں. وکلا تحریک کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا گیا ہے. جس طرح سے وکلا کو لاسٹ ٹائم ان کے لیڈر کو میں جس کی بات کر رہا ہوں لطیف کھوسہ کو جو کہ ایک لفٹ میں بند کر کے اس کو وہاں پہ جو پریشان کیا گیا، تو اب وکلا کی باری ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہہ دوں کہ پاکستان میں وکلا تحریک کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو گیا ہے. یہ عدالتیں، یہ قانون اور یہ سب کچھ اب آپ کی بالکل رول آف لا کے لیے جو وکلا تحریک جو کام کرنا شروع کر دیا ہے، اب عدالتوں کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ رول آف لا کی، ان قانون کی، اس انصاف کی بقا کے لیے اب پاکستان کے اندر اپنا ساتھ دیں. جی سید زئی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں رول آف لا کا تو آپ نے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان جو بنایا گیا تھا وہ آئین کے تحت بنا تھا اور آئین نے ہی جو ہے وہ جیت کر جو ہے وہ آئین نے سبقت لی اور تب پاکستان بنا. یہ وکلا تحریک میں اگر کل کو آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا آتا ہے، جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پرچوں کا سامنا کرنا پڑنا ہے، تو کیا آپ لوگ اس وقت بالکل مطمئن ہے کہ رول آف لا کی خاطر وکلا کی تحریکیں جو ہیں وہ اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ اب تو ساری تحریکیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ، آپ کے ILF کے ساتھ ملنا شروع ہو چکے ہیں؟ نون لیگ کے وکلا نے بھی کچھ اس طرح کی جو ہے موومنٹ کرنا شروع کر دیا. پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے وکلا نے بھی اب رول آف لا کے لیے اور عدالتوں کو اور انصاف کی بقا کے لیے جنگ لڑنا باقاعدہ شروع کر دیے. میں سر آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ ہم جو وکیل ہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے. ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں منصب دیا ہے، ہمیں منصب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم نے رول آف لا کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، کوشش کرتے رہے ہیں. اور پرچے وغیرہ یہ تو ہر روز کا ہمارا روٹین کا کام ہے. پرچوں سے ہم نہیں ڈرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لا کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے. تو ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیشہ اپنے جو کلائنٹ ہے اس کے ڈیفینس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. دوسری بات، وکلا جو رول آف لا کے لیے ہماری تحریک چلی ہے، ہماری تحریک ہمیشہ اس وقت چلی ہے جب قانون انصاف کا قتل ہوا ہے، جب قانون پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا، جب انصاف کا قتل ہونا شروع ہو جائے. بار بار ہم نے کوشش کی ہے اسی طرح، یا عدالتوں کو دبایا جائے، عدالتوں کو جب انصاف نہ کرنے دیا جائے تو اس وقت وکلا تحریک جو ہے یہ ہماری وید کمیونٹی ہے جو رول آف لا کے لیے ہمیشہ ہم کٹھے رہتے ہیں اور ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. آپ جس وکلا تحریک کی بات کریں ہیں وہ یہی ہے کہ آزاد عدلیہ اور وکلا تحریک، اس کا نام دیں آپ اس کو؟ جی آزاد عدلیہ ہوگی تو انصاف کے فیصلے ٹھیک ہوں گے. جب عدالتوں پہ پریشر ہوگا، عدالتیں فیصلے صحیح نہیں کریں گے تو اس وقت انصاف کا قتل ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ عدلیہ کی بنتی ہے. عدلیہ ہمارے عوام کے، پاکستان کے عین کے تحفظ اور بنیادی حقوق کی محافظ ہے. اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر یہ انصاف کا قتل ہوتا رہے گا. اور جو وکلا ہیں، وکلا ہم انصاف کی جدوجہد کے لیے نکل پڑے ہیں. جیسے 2007 میں نکلے تھے، 2007 میں بھی اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے افتخار محمد چودھری کو دبایا تھا، اس کا ہم حصہ بنے تھے. اس وقت جو ہمارے لیڈر، جیسے یہ کل ہوا ہے، پرسوں ہوا ہے، لطیف کھوسہ صاحب کو لفٹ میں اور بقایا وکلا کو جو عمران خان کی ٹیم ہے اس کو پھنسایا گیا اور ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا. جو آپ نے سچویشن دیکھی وہاں پہ یہ تھی. اب دیکھیں اس وقت ہمیں کس نے لیڈ کیا تھا؟ حامد خان صاحب نے.
اس وقت لیڈ کس نے کیا تھا؟ اعتزاز احسن صاحب نے. اس وقت کس نے لیڈ کیا تھا؟ لطیف کھوسا صاحب نے. اس وقت کس نے لیڈ کیا تھا؟ علی احمد کرد صاحب نے. میں بھی 3 ماہ اس وقت نظر باندھ رہا تھا. میں بھی بار کا جنرل سیکرٹری تھا. ہم کس لیے نظر باندھ رہے تھے؟ ہم صرف رول آف لا کے لیے رہتے. اب دیکھیں اب لا قانونیت ہو گئی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ ایک ہمارے جسٹس گزرے ہیں عبد الرشید صاحب 1960 میں. تو جب وہ ریٹائرڈ ہوئے تو اس نے جو اس کے پین میں سیاہی تھی اس وقت اس نے انک منگوا کے اس میں وہ سیاہی بھی نچوڑ دی. اور قوم سے کہا, کسی نے انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاہی ہے یہ سیاہی ہے قوم کی امانت. اور ہمارے اس وقت انصاف کا یہ تھا کہ ہمارے اس پاکستان نے جو اب مقروض ہے ہمسایہ ممالک سے اس کا موازنہ کر لیں, اور جو انصاف کا ہمارا کون سا درجہ ہے وہ, اس وقت ہم نے جاپان کو $20 کروڑ قرضہ دیا تھا. 60 کروڑ ہم نے قرضہ دیا تھا. آج کیا ہے؟ آج جاتے ہیں کھا جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ جو انصاف کا ہے, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. ایسے نہیں, آج کے دور میں کوئی بندہ پاگل نہیں ہے. جیسے جھوٹے پرچے بنائے گئے, خان صاحب پہ 180 پرچے بنا دییں گے, اسے انصاف تو دو یار. اچھا سعودہ زئی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اس رول آف لا کی جو آپ کی اب جنگ ہونے جا رہی ہے, اس میں ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ جو عدلیہ ہے وہ بھی آپ کو سپورٹیو ہوگا نہیں ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی دھڑے ہیں, آپ کی ٹیموں میں بھی دھڑے ہیں, باقی سیاسی جماعتوں کے بھی دھڑے ہیں, اور سیول جو لوگ ہیں, سیول ایکٹیوسٹ ہیں, ان کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ الحاق ہونے جا رہا ہے. یہ کیونکہ ہر سوسائٹی میں, ہر کمیونٹی میں جو ہے ڈیوائیڈیشن ہے, تو باقی جو پی ایل ایم این کے وکلا ہیں یا دیگر جو وکلا ہیں ان کو بھی آپ رول آف لا کی اور آزاد عدلیہ کی تحریک میں شامل کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں کوئی نون لیگ نہیں ہے, کوئی گروپ بندی دھڑے بندی ہماری ضرور ہے, لیکن ہم جب کھڑے ہوتے ہیں آپ انصاف کے لیے, قانون جو ہے انصاف برابری کی سطح رول آف لا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب اس میں سچویشن یہ ہے, جو ابھی تو نمبر لگا پی ٹی آئی کا, اب نمبر لگنا نون لیگ کا, اس کے بعد پی پی کا لگے گا. اور اگر ایسی سچویشن رہی, ٹھیک ہے, جو جرم کرتا ہے, عمران خان نے جرم اگر کیا تو اسے سزا ملنی چاہیے. اگر نواز شریف میں یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں, میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں یہاں پہ. نو ڈاؤٹ کہ آپ کے اوپر بہت بڑا اسٹیم سرکل آیا ہوا ہے اور آپ ایک آتاب سے گزر رہے ہیں, اور دوسرے وکلا بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب ان کی باری ہے تو کل ان کی باری ہوگی. تو کیا اس پکچر کے بیک گراؤنڈ پہ آپ لوگ آپس میں انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے کہ یار یہ ایک ایک سب کو پکڑیں گے, ایک جماعت کو پکڑ رہے ہیں, دوسری کو پھر پکڑ دیں گے, تیسری کو پھر ہاتھ ڈالیں گے, تو یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان کے ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے؟ یہ جب مصیبت پڑتی ہے نا تو سارے اپنے آپ پھر کٹھے. ان کو ایک وقت یاد آئے گا سب کو, جب یہ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے ہیں, یہ کھینچا کھچائی کر رہے ہیں, لیگ پولنگ کر رہے ہیں, یہ ان کو چھوڑنا پڑے گی, ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اگر نہیں آئیں گے تو جو ہمارا حال ہوا ہے ان کا بھی ایسے ہی ہونا ہے. دیکھیں اب عوام کا کیا حال ہے. اب عوام کا حال یہ, ایک تو سیلاب آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان, دریا ساتلج نے, یہ بندہ سوچ لینا جب کہ انسان کی زندگی دنیا پہ کچھ نہیں ہے. اگر بندہ ایک اچھا کام کرتا ہے, یہ وہ چیئر لفٹ والے یہ ہمارے جوان آئے ہیں محمد علی سواتی صاحب اور الیاس صاحب, اور ان کو پوری دنیا اپریشیٹ کر لی کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے. اسی طرح عدلیہ میں جو اچھے کام کرتے ہیں, جیسے ابراہیم خان نے اچھا کام کیا کہ اس کے عمل درآمد ہوتا ہے. ادھر عمل درآمد یار کیا ہوتا ہے, یہ ہم رول آف لا کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے. ہماری جو قوم ہے, دیکھیں ہماری قوم کا خون نچوڑا جاتا ہے, کھاتا کون ہے؟ کھا بڑے لوگ جاتے ہیں, جو آتے ہیں ہمیشہ انہوں نے کھایا, جنگیرداروں, سیاستدانوں, جرنیلوں, سب نے کھایا ہے. نچوڑا کب گیا؟ گلے ہمارے کاٹے گئے ہیں, ہم غریبوں کے کاٹے گئے ہیں. یقین کر کے میرے جیسا بندہ جس کو تھوڑا بہت رقبہ بھی, اچھی کمائی بھی تھی, میرا گھر نہیں چلتا, تو ایک غریب بندے کا کیا چلتا ہے, جس کو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو زہریں دے رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں. چھلانگ, یہ 1 دن پہلے کی بات ہے کہ کھنا پل سے ایک بابے نے اوپر چھلانگ لگا کے بجلی. یار یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک میسج ہے, ہمارے عدالتوں کے لیے ایک میسج ہے. ایک انسان, ہم جو قوم ہیں, ہم اپنے ان اداروں کو پالتے ہیں. اگر ان بچوں کو ان کا انصاف, وہ ایک رانی پور والا واقعہ ہو گیا, قصور والا واقعہ ہو گیا, یہ جڑاں والا واقعہ, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ جب رول آف لا کی حکمرانی ہوگی, عدالتیں انصاف کریں گی, عدالتیں فیصلہ دیں گی, اداروں کی ضرورت نہیں ہے انتظامیہ کے. اگر جج کہے کہ ہاں بھائی جیسے ابراہیم نے کیا ہے, اگر اس کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہونا تو وہ ریزائن کر کے چلا جائے. اس کا کام کیا ہے کرسی پہ بیٹھنے کا؟ اس کرسی پہ اگر وہ بیٹھے ہیں نا انصاف کے, تو ایک یہ ادھر انصاف, ایک اللہ تعالیٰ نے اس پہ منصب دیا, میں کیوں نہیں اس جگہ پہ بیٹھا؟
جب میں اس جگہ پہ بیٹھوں گا تو اس کا ذمہ داری میرے پہ ہے. اگر وہ انصاف غلط کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر ایک انصاف بنایا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں 2 دن پہلے یہی وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, آج جیل میں ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کون تھے؟ وزیر داخلہ تھے, وہ کیا ہیں؟ پولیس کسٹڈی میں. وزیر خارجہ وہ کیا ہیں؟ پولیس کسٹڈی میں ہیں, ریمانڈ پہ ہیں کہ نہیں؟ وہ وقت یہ وقت نہیں رہا. اسی طرح نواز شریف 3 دفعہ رہا ہے, بقایا سے رہ رہے ہیں. آپ ملک میں بھاگ گئے ہیں, لوگ اتنے نفرت کرتے ہیں ان سے. دوسرا رہ گیا ان عدلیہ کا. اسی طرح ہر ادارے کا کام ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کرے. جب ڈومین میں کام کریں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, اعتماد بھی ایک دوسرے. یہاں تو کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا, یہاں تو صبح کچھ. صدر زئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک چیف جسٹس نے ایس ڈی او بنا دیا ہے ہمایوں دلاور کو, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا پریشر ہے یا ایک سنا ہے کوئی درخواست وغیرہ دی ہے ہمایوں دلاور نے چیف جسٹس کو کہ مجھے زندگی کا خطرہ ہو گیا, میں اب سیول اور سیشن کورٹ میں نہیں بیٹھ سکتا, میرے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کوئی اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو ہے اپنے پاس بلا لیا. اب وہ ظاہری بات ہے ایس ڈی او بن گیا تو ہائی کورٹ میں وہ ذرا دستخطی کرنے آئے گا, حاضری لگائے گا. سر گور صاحب ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ ایک نظام اللہ تعالیٰ کا ہے. اس نے بددیانتی اپنے پروفیشن سے کی, کرسی سے کی, بددیانتی سے فیصلہ دیا تو اس کا ری ایکشن دیکھ لیں. باہر گیا تو کیا اسے لوگوں نے پھولوں کے ہار پہنائے ہیں. پاکستان آیا تو ڈرتا ڈرتا آیا کہ میں نے اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا, خود درخواست دی. اور کتنا اچھا منصب تھا, ایک ایڈیشنل سیشن جج کی کرسی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے, ہینگ ڈیتھ تک وہ سزا دے سکتا, بندے کو موت کی سزا دے دی. اللہ تعالیٰ نے اتنا منصب بڑا دیا ہوتا ہے. وہ ایک آ گیا ادھر او ایس ڈی او نے بنا دیا گیا ہے, یہ ترقی دے گی. بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے, اور بقایا جو لوگ ہیں, بقایا کے لیے یہ میسج ہے, جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, یہ اس طرح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے. کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ, میں کہتا ہوں انصاف ہو, انصاف برابری کی سطح پہ ہو اور میرٹ پہ ہو. جب یہ فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے تو عدلیہ کو بھی لوگ سلوٹ ماریں گے اور ہماری پاک فوج کو بھی سلوٹ ماریں گے. میں مارتا ہوں, دیکھیں یار پاک فوج ہماری ہے, ہمارا ادارہ ہے, ہم سکون سے سوتے ہیں رات کو, ہماری سرحدوں پہ ہوتے ہیں, اور جگہ جگہ دہشت گردی میں وہ پاکستانی فلیگ میں ہوتے ہیں. ان ماؤں سے پوچھو جن کے بچے شہید ہوتے ہیں, ان بہنوں سے پوچھو, ان بیویوں سے پوچھو, ان بچوں سے پوچھو جو یتیم ہو جاتے ہیں, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ ہمارا اپنا معیار ہے, پاک فوج بھی ہماری ہے, لیکن ہر ادارے کو اپنی جگہ پہ کام کرنا چاہیے. اس کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ یہ میری قوم ہے, یہ پاکستانی ہے, کوئی تفریق, یہ اقلیت بھی ہماری ہے. یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, جب تک انصاف برابری کی سطح پہ نہیں ملے, تو وکلا جو ہیں. صدر زئی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ایک مختلف مبینہ طور پہ فوٹیجز چل رہی ہیں اور تصویریں اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وائرل ہیں. ایک جو سیول سیشن جج ہوتا ہے یا ایڈیشنل سیشن جج ہے, وہ کیا پولیٹیکل جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کر سکتا ہے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فوٹیجز میں کچھ مریم نواز کے ساتھ جو ایک بندے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب مریم کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور پہلے یہ ملاقات ایک مری کے ایک بڑے گیسٹ ہاؤس میں ہوئی, اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مختلف فوٹیجز نظر آ رہی ہیں جس میں لندن میں نواز شریف کی طرف سے بڑا ایک لگژری قسم کا جو کھانا اور ڈنر دیا گیا ہے ایک سیشن ایڈیشنل سیشن جج کو. تو کیا یہ جو ججز ہوتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں, ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, یا ہوتے ہیں؟ یا جس منصب پہ بندہ جب آ جاتا ہے نا, کم سے کم یہ جو ججز ہوتے ہیں, جوڈیشری ہماری ہوتی ہے, تو ان پہ تو یہاں تک ہوتی ہے کہ ہم وکلا جو ہے نا, کہ یہ پولیس والوں کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے اپنے چیمبر میں. اگر پولیس کے ساتھ بات کرنی ہے, کسی پرائیویٹ پبلک جگہ پہ نہیں جا سکتے, کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ جو ان کے اپنے قریبی رشتہ دار عزیز ہوتے ہیں ان میں نہیں جا سکتے. اور یہ ان کے پاس منصب ہوتے ہیں, انہوں نے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جانبداری کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, کر رہی ہیں, یہ ایک جانبداری ہے. لیکن جو جوڈیشری ہے, جو رول آف لا ہے, اس میں رول آف لا میں, یہ پروسیجر ایکٹ میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ پبلک پہ جائیں. ٹھیک ہے, پبلک اپنی ذات پہ جائیں, فنکشنوں میں جائیں, پولیٹیکل سیاسی لوگوں سے ملیں, ایسے لوگوں سے ملیں, یہ نہیں مل سکتا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, نہ ان کو ایسی پرمیشن ہے, نہ اسے پریشرائز کسی سے ہونا چاہیے. جب دیکھیں کہ جج کا کام کیا ہے, جج کا کام ہے ود آؤٹ پریشر, ود آؤٹ کسی ڈر کے, بغیر کسی ڈر کے, یہ 90 کے زاویے پہ, 90 کا زاویہ مطلب یہ کہ 90 کے زاویے پہ انہوں نے انصاف کرنا ہے. وہ انصاف ہے, وہ دونوں وکیلوں کی سنیں, پولیس فائل بھی دیکھیں, مدعی کو بھی سنیں, ملزم کو بھی سنیں, اور جو ان پروسیجر دیا اس کے مطابق جو ایویڈنس کو کلیکٹ, اس کے مطابق دونوں کو سن کے کسی کے دباؤ میں نہیں آنا,
نہ کسی وکیل کے دباؤ میں آنا ہے، نہ کسی اتھارٹی کے دباؤ میں آنا ہے. ضمیر اپنا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ کو دیندار خود ہونا ہے. صدر زئی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ لاسٹ ٹائم جو ہیئرنگ ہوئی ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو دوسرا مخالف وکیل تھا امجد پرویز الیکشن کمیشن کے، وہ وکیل وہاں پہ پریزنٹ نہ ہو سکے. انہوں نے اپنی طبیعت ناسازی کے بارے میں بتا دیا. اب کل آپ پھر پیش ہونے جا رہے ہیں، اور کل اگر پھر امجد پرویز صاحب نہیں آتے اور ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نیا وکیل آ جاتا ہے اور وہ آ کے سمپل اتنا بتاتا ہے کہ میں نے تو فائل پڑھی ہی نہیں ہے اور مجھے پڑھنے کا ٹائم دیا جائے، تو پھر یہ ٹیٹکس آگے چلے جائیں گے، فیصلہ نہیں ہو پائے گا. وہ وکیل کہے گا کہ میں نے وہ فائل نہیں پڑھی، مجھے تیاری کرنی ہے. تو جج صاحب جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، وہ کل بھی ڈیٹ آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. سر اس میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھنا کہ جب سے چیف صاحب جو ہیں ہمارے محترم ہیں، جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں عامر فاروق صاحب، یہ ایک متنازعہ جسٹس صاحب ہو گئے. جو 9 مئی کا واقعہ، جس دروازے سے وہ گئے عدلیہ کو کے عملے کو انہوں نے مارا آ کے، وہ وہاں سے تو کوئی چڑی نہیں پھڑک سکتی، وہاں سے جج کی گاڑی کے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا، کوئی وکیل نہیں آ سکتا تھا. کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، سو اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ جو ان کی گرفتاری ہے وہ لیگلی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ اللیگل ہے. اب یہ متنازعہ ہے، ججز اپنے پاس دیکھیں پھر کتنے دن ہو گئے ہیں. یہ جو سزا ہے، یہ سزا 2.5 سال کی یا 3 سال کی سزا ہے. یہ ود آؤٹ نوٹس میں فوجداری کی وکالت کرتا ہوں، ود آؤٹ نوٹس یہ کالعدم قرار دے سکتے ہیں، اس کی بیل لے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود مان لیا ہے کہ اس کیس میں ڈینٹ ہی اتنی ہے، اس کا پروسیجر صحیح کمپلیٹ نہیں ہوا. اس طرح سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا. اب دیکھیں کہ جب ٹرائل نیچے ہو رہا تھا تو اس وقت یہ جو امجد پرویز صاحب جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، یہ تو 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. طارق صاحب آ جایا کرتے تھے، بقایا کچھ لوگ آ جایا کرتے. یہ ڈے ٹو ڈے، اس وقت تو یہ بیمار نہیں ہوئے، اس کا پیٹ نہیں خراب ہوا، یا اسے یہ بیڈ ریسٹ پہ نہیں تھا. اور جج صاحب کی بھی یہی کنڈیشن تھی. پی ٹی آئی خواجہ حارث صاحب کو بقایا، گور صاحب، نیاز اللہ خان نیازی صاحب، یہ بقایا ہم جاتے تھے تو ہم کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. 1 منٹ وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ چلا مقدمہ. وہ جو سمری ٹرائل ہے، سمری ٹرائل کے نام پہ انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں، کبھی چھٹیوں میں، اگست کی چھٹیاں ہوتی ہیں ہمیں بھی جوڈیشری کو، کبھی ٹرائل نہیں ہوا، اس نے کر دیا. یہ سارے چیز مشکوک حالات پیدا کرتے ہیں، یہ جانبداری کرتے ہیں، یہ بددیانتی کرتے ہیں. اب ادھر جب سے خان صاحب کا ہے، اس طرح دوسرے سے خان صاحب ملزم بن گئے ہیں، تو اب تاریخ پہ تاریخ، آج کبھی نوٹس نہیں ہوا، آج ادھر لا بیمار ہو گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے. یہ جو بیمار ہوتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، پوری قوم دعا کرتی ہے کہ یہ صحیح طرح سے بیمار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہ بیماری لگا دے جس کا لا علاج ہو، جس کو کوئی علاج نہ ہو. اور دعا ہی کر سکتے ہیں. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کا سیدھی بات ہے. یہ انصاف کریں، جو اس کو ریلیف ملتا دیں، کل اس کی بیل لے لیں، اگر سننا اپیل ایکسیپٹ کریں یا خارج کریں، جو فیصلہ کرنا کریں، تاکہ آگے ہم سپریم کورٹ میں جا سکیں. انصاف میں سے انصاف کا تقاضا تو یہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب سعید صدر سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی کل پھر سماعت ہے، اور سماعت سے پہلے کچھ چیزیں جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہیں کہ کل پھر کچھ اسی طرح سے ہوگا کہ چیف جسٹس کی عدالت لگے گی، اور عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی جائیں گے، اور اول تو امجد پرویز صاحب وہاں پہ دلائل دیں گے. اگر وہ نہیں دیتے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نئے وکیل سامنے آئیں گے، اور نئے وکیل صاحب صرف آ کے اتنا بتا دیں گے چیف جسٹس صاحب کو کہ سر میں نے یہ فائل نہیں پڑھی، مجھے کیس سٹڈی کرنا ہے، مجھے ٹائم دیا جائے. تو پھر چیف جسٹس صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس وکیل صاحب کو بھی ٹائم دیتے ہیں پڑھنے کے لیے فائل کا، اور وہ کتنی دیر کا ٹائم مانگتے ہیں کہ میں نے یہ کیس سٹڈی کرنا ہے. اور چیف جسٹس کے ساتھ 1 2 3 دن اور کھینچ لیں گے اس کیس کو، تو عمران خان صاحب جو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر مزید جو ہے وہ جیل میں رہیں گے. حالانکہ جب یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ انہوں نے ہمایوں دلاور کو جو ہے وہ ایک ان کا جو فیصلہ غلط ہونے کے بنیاد کے اوپر ان کو OSD بنا دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم کو فوری طور پہ رہا ہو جانا چاہیے تھا. جب انہوں نے OSD بنا دیا گیا، اس کو سزا دے کر اس کی تنزلی کر دی ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے اسی ٹائم آرڈر میں یہ بھی منشن کرنا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو ہے ملزم جو ہے وہ جیل میں نہیں رہ سکتا.
लेकिन इसके बावजूद वो फैसला नहीं है। लेकिन हुमायूं दिलावर साहब को जो है वो तंजली ओएसडी बना दिया गया है। अब कल देखना है कि चीफ जस्टिस साहब आखिरकार नई डायरेक्शन में क्या जाते हैं, क्या फैसला दे देंगे या फिर अगर फैसला नहीं देते तो वो कल जो है वो तखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए नए वकील साहब पेश होंगे, वो फाइल की डिमांड करेंगे, वो फाइल स्टडी करने के लिए मजीद टाइम मांगेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब क्या कल फैसला देंगे? लेकिन उनका आखिरी जो रिमार्क्स है, उनका कहना था कि सोमवार के दिन कोई आए या ना आए, किसी को कोई परवाह हो या ना हो, मैंने अपना फैसला सुना देना है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन ताखीरी हरबे यही बताते हैं कि कल कोई और वकील पेश होगा और पेश होने के साथ कल उसको भी टाइम दिया जाएगा कि ये पढ़ ले और तारीख जो है मुलतवी कर दी जाएगी और आगे केस बढ़ेगा। खैर ये कल देखेंगे चीफ जस्टिस साहब अपने रिमार्क्स की पैरहा देते हैं नहीं देते, या कल अहम फैसला हो जाता है या नहीं होता। तो इंशाल्लाह कल से आपको नई अपडेट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट शरह दस्तूर से लाजमी देंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।